الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني رأفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الرأف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي قال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو
مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وشي وخليفتي وصاحب لواعي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل لهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخص بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي
الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واشتفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجتها. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ ہے کیسے پڑے ہیں جسم کے ٹکڑے جدا جدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے، ارے ہے میرے غریب کا کیا حال کر دیا، گھوڑوں سے لاشا دشت میں پامال کر دیا، پہچانوں کس طرح سے بدن سے ہے سر جدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، ارے کیا تم میرے حسین ہو؟ ارے پہچان لوں گی میں تمہیں، آواز مجھ کو دو، دم توڑتے جو دیکھا ہے کڑی الجوان کو، آنکھوں میں اب
बहन की उजाला नहीं रहा, क्या तुम मेरे हुसैन हो, पत्थर हटा के लाश से। अरे पहचानना तुम्हारे लिए भी कठिन हुआ, देखा है पहली बार जो ज़ैनब को बेरदा, आती है शर्म जल्द बता दो मुझे जरा, क्या तुम मेरे हुसैन हो, पत्थर हटा के लाश से। अरे करता रहा है ज़िब्ह की कोशिश कहाँ कहाँ, खंजर के हैं कटी हुई गर्दन पे भी निशान, काटा है किस तरह से सितमगार ने गला, क्या तुम मेरे हुसैन हो, पत्थर हटा के लाश से। अरे क्या ले गए हैं लूट के सब कुछ ये अश्कियां, तन पर बचा है माँ का ये कुर्ता सिला हुआ, निकले थे जब ख़याम से ये हाल तो न था, क्या तुम मेरे हुसैन हो, पत्थर हटा के लाश से। अरे आहिस्ता से जवाब दो, है साथ उसकी माँ, क्या अब तुम्हारे पास है मासूम बेज़बां, अरे नन्ना सा लाशा किसका ये सीने पे है रखा, क्या तुम मेरे हुसैन हो, पत्थर हटा के लाश से। ज़ैनब ने दी सदा, क्या तुम मेरे हुसैन हो। अरे देखो बंधी है हाथों में मेरे भी रस्सियां, अब और लो बहन की ना गुर्बत का इम्तिहान, कुछ तो जवाब दो मुझे सुगरा का वास्ता, क्या तुम मेरे हुसैन हो, पत्थर हटा के लाश से। अरे वो भी तुम्हारी तरह से जख्मी ना हो कहीं, दिल को मेरे ये लगता है मौजूद है यहीं, आती है माँ के रोने की नजदीक से सदा, क्या तुम मेरे हुसैन हो, पत्थर हटा के ला
لاش سے ارے زینب پکاری میر تکلم بسد ملال کیا مرتے وقت بھی میرے پردے کا تھا خیال ارے ہے مٹھیوں میں کس لیے یہ خاک کربلا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان گرامی قدر ناظرین و سامعین مومنین و مومنات کی یہ مجلس مرحوم مقبول شاہ عالم مرزا ابن بادشاہ مرزا کے ایثار ثواب کے غرض سے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے ان کے قبر کی برزخ کی آخرت کی منزلوں کی آسانی کے لیے یہ مجلس سید الشہداء کہ جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. یقیناً عزیزوں ہمارا ہم سب کا برادران ایمانی ہونے کے اعتبار سے تمام مومنین و مومنات اور آپ سب جو سامعین و ناظرین مجلس سن رہے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم مقبول شاہ عالم مرزا ابن بادشاہ مرزا کی روح کو ایصال کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل خدا مرحوم کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے.
مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے اور ان کے بچوں کے تمام اعزاء فارغ تمام اہل خانہ کے صبر جمیل کے لیے بالخصوص امام کے جلد سے جلد ظہور ہونے کے لیے مل جل کر ایک صلوات پڑھیں محمد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں شہداء سے متعلق شہیدوں سے متعلق پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو کبھی بھی اپنے تصور میں، اپنے ذہن میں، اپنی فکر میں نہ لانا کہ وہ مردہ ہے جو راہ خدا میں شہید ہوئے، جو اللہ کی راہ میں جان دے چکے ہیں، جو پیغمبر، نبی اور رسول یا امام کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے جو لوگ جہاد کرتے ہیں، جو راہ خدا میں اپنی جان دیتے ہیں، توجہ کیجیے، جو اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے کافر اور مشرک کے مقابلے پر اگر وہ قربان ہو جاتے ہیں اپنی جان دیتے ہوئے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ انہیں مردہ تصور نہ کرنا۔ اور یعنی قرآن ہمارے ذہنوں پہ پابندی لگا رہا ہے، اس ذہن پر کہ جہاں نماز کے لیے پابندی نہیں لگائی، نماز میں خضوع و خشوع کی شرط رکھی ہے، توجہ فرمائیں، یہ کہا کہ نماز میں خالص دل سے آؤ، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو، عبادت کرو، خضوع و خشوع پیدا کرو، ہے نا۔ نماز کی ترتیب ہمیں بتائی گئی، نماز کا ہمیں توجہ کیجیے گا رکوع و سجدہ کا طریقہ بتایا گیا، مگر وہاں بھی اللہ کے کوئی بھی حکم نہیں ہے کہ تم نماز میں کھڑے ہو تو تمہارا ذہن ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے۔ ایسی کوئی شرط ہے؟ آپ نے سنی ہے؟ نہیں سنی۔ توجہ فرما، نہیں نماز میں ہم کھڑے ہوتے، نہ معلوم بھولی بٹکی، نہ معلوم کون کون سی باتیں ہمیں یاد آتی ہیں، بقول کسی شخص کے کہ اگر کوئی شے کہیں رکھ کے بھول گئے ہو تو عبادت کرو گے تو وہ شے یاد آ جائے گی۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد توجہ کریے، آپ کی قسم۔ دیکھیں میرے ناظرین اور سامعین اس کی بھی تصدیق کریں گے انشاءاللہ، خدا آپ کے اوپر رحمت نازل کرو، مرحوم کی مغفرت کرو، ان کے درجات کرو۔ کہتے ہیں نماز میں کھڑے ہو یہ سب باتیں یاد آ جائیں، ساری باتیں یاد آ جائیں۔ روزہ رکھ رہے ہیں بھائی، روزے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ بھوکے پیاسے ہیں نا، باقی سارا کام کر رہے ہیں، ہم روڈ پہ چل بھی رہے ہیں، ہم معاشرے میں اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، توجہ فرما، ہم اپنا بزنس کر رہے ہیں، اپنا کاروبار کر رہے ہیں، پابندی ہے کہ نہیں صاحب آپ روزے سے ہیں تو دیکھیے اب آپ کے ذہن میں ادھر ادھر کی برائی نہیں آنی چاہیے، کوئی پابندی ہے؟ چلیے حج پہ چلے گئے، اللہ کے گھر میں چلے گئے، بیت اللہ میں چلے گئے، بیت اللہ کے پاس چلے گئے، طواف کر رہے ہیں، صفا و مروہ کے درمیان صحیح کر رہے ہیں، کہیں پابندی ملی کہ نہیں صاحب حج پہ جائیے گا تو ادھر ادھر ذہن نہ جائے؟ یہ کہا گیا کہ کوشش کرو کہ برائیوں سے بچو، کوشش کرو کہ تمہاری نگاہ کسی نامحرم پہ نہ پڑے، تمہارا ذہن کدھر ادھر ادھر نہ بھٹکے، مگر پابندی نہیں لگائی۔ اب دیکھیں شہید راہ خدا واقعی جو اللہ اور نبی کی اطاعت میں، جو امام اور خلیفہ کی اطاعت میں، خلیفہ کی بات کر رہا ہوں، وہ خلیفہ کی بات نہیں کر رہا ہوں جو سقیفہ میں بنتے ہیں، اس خلیفہ کی بات کر رہا ہوں جو قرآن اور خدا نے بتایا ہے۔ صلوات پڑھنا نہیں کر رہا ہوں، میں اس خلیفہ کی بات کر رہا ہوں جسے اللہ بناتا ہے۔ اللہ کسے بنا رہا ہے؟ اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یا داؤد اخلفنی فی الارض۔ اللہ کہہ رہا ہم نے زمین پر داؤد کو خلیفہ بنایا، ہم نے زمین پر آدم کو خلیفہ بنانے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ جناب موسیٰ کہہ رہے پروردگار میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، خلیفہ بنا دے، توجہ کر رہے ہیں، میرا نائب بنا دے، اور اس لیے بنا دے کہ ہم موسیٰ کے ہم فرعون کے دربار میں جائیں تو میرا بھائی، اس کی زبان فصیح ہے کیونکہ موسیٰ کی زبان جل چکی تھی، وہ انگارہ جو رکھا تھا واقعہ آپ کو پتا ہے، تو موسیٰ کی زبان میں نقرت ہوتی تھی، جب وہ بولتے تھے تو زبان ان کی رک رک کے آواز نکلتی تھی، مگر جناب ہارون فصیح تھے، کہا یہ میرا قوت بازو ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ پیغمبر نے کیوں کہا
پیغمبر نے کیوں کہا یا علی انتا بے منزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تمہاری مثال میرے سے ایسے ہی ہے جیسے ہارون کی مثال موسیٰ کے ساتھ تھی، یہ بتانے کے لیے کہ پہلے خلیفہ کا نام آدم ہے، دوسرے خلیفہ کا نام داؤد ہے، تیسرے خلیفہ کا نام ہارون ہے، چوتھے خلیفہ محمد مصطفیٰ کے علی ابن ابی طالب تین خلافت کہاں ہے قرآن میں؟ پہلے آدم کی خلافت، توجہ کریں میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس جملے کے ذریعے خدا مرحوم کی مغفرت ان کے درجات کی بلندی، ان کے بچوں کو سمجھ توجہ فرمائے میرے ناظرین و سامعین اور حاضرین کے الحمدللہ۔ قرآن میں تین خلافت کا تذکرہ ہے، چوتھی خلافت کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا پھر آپ علی بن ابی طالب کو کہاں سے لائے؟ ہے نا بھائی، پہلی خلافت آدم کی ہے قرآن میں، دوسری داؤد کی ہے، تیسری ہارون کی ہے، چوتھی خلافت آپ کہاں سے لے کے آ گئے کہ بھائی علی بن ابی طالب چوتھے خلیفہ ہے قرآن کی روح سے، اللہ کے فرمان کے روح سے؟ چوتھی خلافت کے لیے دلیل بن رہی ہے پیغمبر کی حدیث، یہی حدیث منزلت جسے علماء اہل سنت نے اپنی صحیحہ میں تحریر کیا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابن داؤد، ماجہ، جتنی کتابیں تقریباً لکھا ہے کہ 9 مقام پر پیغمبر نے مختلف وقت میں، یعنی کبھی جناب عائشہ نے کہا کہ میرے حجرے میں پیغمبر تھے تو یہ حدیث بیان کی، کسی نے کہا کہ غدیر کے موقع پر بیان کی، کسی نے کہا جنگ تبوک کے موقع پر جب مسئلہ آیا تو پیغمبر نے بیان کیا، اور فرمایا کسی نے کہا کہ پیغمبر نے جب علی کا عقد ہو رہا تھا اس وقت یہ حدیث بیان کی۔ 9 مقام ملتے ہیں تاریخ میں کہ جہاں رسول نے کہا یا علی انت بمنزلت ہارون من موسیٰ، یا علی انت بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تمہاری منزلت مجھ سے ایسے ہی ہے جیسے ہارون کی موسیٰ سے تھی، ہارون کی موسیٰ سے تھی، ہارون کی موسیٰ سے تھی۔ کیوں جانتے ہیں؟ تاکہ دنیا سمجھ جائے، اصحاب کو پتہ چل جائے، امت کو خبر ہو جائے کہ جیسے موسیٰ کے خلیفہ اور وزیر و وسیع ہارون تھے، ایسے ہی میرے بعد میرے خلیفہ، میرے وزیر و وسیع علی ابن ابی طالب ہے۔ صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ تو اللہ نے شہادت کا مرتبہ، شہید کا مرتبہ بہت بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ ہمارے ذہنوں پہ پابندی لگا کہ دیکھو تصور نہ کرنا کہ جو راہ خدا میں شہید ہو گئے انہیں مردہ تصور نہ کرنا۔ اللہ نے اس چیز پر پابندی لگائی ہے جو ہمارے اختیار میں نہیں۔ کیا کہنا بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، کسی کے اختیار میں ہے۔ میں آپ کو میں کہوں کہ 5 منٹ اپنی فکر کو روک لیجئے، کہیں گے مولانا ممکن ہی نہیں، جتنی دیر میں نے بات کی ہے نہ معلوم اتنی دیر میں آپ کا ذہن کہاں کہاں بھٹکا ہوگا، ہے نا۔ میرے ناظرین و سامعین بھی سنیں، مگر اللہ پابندی لگا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، دیکھو مردہ نہ کہنا انہیں جو راہ خدا میں شہید ہوئے۔ اچھا یہ مردہ کیوں کہہ رہے تھے؟ لوگ سوچ رہے تھے اللہ نے پابندی، وہ کہہ رہے تھے ارے تو صاحب رسول اسلام نے تازے تازے مسلمان ہوئے تھے، پیغمبر ہجرت کر کے مدینے آئے تھے، ہجرت کا دوسرا سال تھا، خیبر کی جنگ مسلط ہو گئی، کافروں مشرکوں نے حملہ کر دیا، 1000 کا لشکر لے کے آئے، اور لانے کے بعد اسلام کی طرف سے صرف 313 لوگ۔ ظاہر کی بات ہے ابھی تازے تازے مسلمان ہوئے، ابھی ابھی پیغمبر مدینے آئے ہیں، مکے کی زندگی چھوڑ کے پیغمبر آئے ہیں، کچھ مسلمان مکے میں رہ گئے، کچھ مدینے میں ہیں، اس میں بھی سب تھوڑی جائیں گے جہاد پر، بھائی نوجوان جائیں گے، لڑنے والے جائیں گے، بوڑھے پر جہاد ثابت ہے، عورت پر جہاد ثابت ہے، بچے پر جہاد ثابت ہے، مریض پر جہاد ثابت ہے، پردیسی پر جہاد ثابت ہے۔ اب غور کریں پھر کیسے جائیں گے سارے کے سارے لوگ، اور بہت بڑی آبادی تھوڑی تھی مدینے کی، بھائی 1400 برس پہلے مدینہ کتنا بڑا رہا ہوگا، آج کا مدینہ دیکھیں اور 1400 برس پیچھے جائیں تو بہت آبادی نہیں تھی۔ ممکن ہے کہ 1000 گھر کی آبادی نہیں ہو، اگر بہت مانے 1000 میں شاید زیادہ کہہ رہا ہوں، اس میں سے 313 وہ بھی مہاجر اور انصار ملا کے جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، مائگریٹ کر کے آئے تھے، وہ بھی تھے،
اور جو خود مدینے کے لوگ تھے انصار جنہیں کہتے وہ بھی تھے. توجہ کیجیے گا تاریخ پڑھ رہا ہوں. تو یہ اسلام کا چھوٹا سا قافلہ لشکر نبی کی اطاعت میں گیا. اب وہاں جانے کے بعد کچھ لوگ شہید ہو گئے. شہید جب ہوئے تو اب 6 گولیاں ہونے لگی. کہنے لگے صاحب دیکھیے ہمیں مال غنیمت ملا, اگر فلاں صاحب بھی زندہ ہوتے شہید نہ ہوتے تو انہیں بھی مل جاتا, وہ بھی کھاتے پیتے, وہ بھی ہماری طرح مال غنیمت حاصل کرتے. مال غنیمت بہت تھا, تازے لوگ مسلمان ہوئے تھے, مال نہیں تھا. سمجھے نا؟ تو اب اس طرح کی باتیں ہونے لگی. ارے بیچارہ گیا مر گیا, دیکھو نا بات ختم ہو گئی. آج زندہ ہوتا تو اسے بھی کچھ ملتا. توجہ کریں, زندہ ہوتا تو اسے بھی کچھ ملتا. 2 چیزیں کہہ رہے تھے. یہ کیا کہہ رہے تھے؟ ایک زندہ ہوتا, ایک کھاتا پیتا مال غنیمت. قرآن کی ذرا آپ لینگویج دیکھیں, قرآن کی فصاحت و بلاغت دیکھیں, خدا کی شان دیکھیں کہ ان کے ذہنوں میں 2 چیزیں تھی, ذہن میں 2 چیزیں تھی. نبی سے تو نہیں کہہ سکتے تھے, ابھی اپنے ذہنوں میں سوچتے تھے اور اس کے بعد بیان کرتے تھے. 2 چیزوں پہ اللہ نے پابندی لگا دی. ایک تو کبھی سوچنا نہیں, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, دیکھو انہیں مردہ تصور نہ کرنا جو تم کہہ رہے ہو مر گئے. بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں. توجہ کریں, اور اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہے ہیں. اللہ نے کہا تم سوچ رہے ہو وہ مر گئے, میں کہہ رہا ہوں وہ زندہ ہیں اور وہ کھا رہے ہیں. اگر تمہارے نزدیک مال غنیمت کھانا زندگی کی علامت ہے تو میں انہیں اپنی طرف سے بہترین غذا دے رہا ہوں. صلوات پڑھنے کے لیے خدا مرحوم بادشاہ مرزا کے درجات, خدا مرحوم شاہ عالم مرزا کے درجات کو بلند کرے. توجہ کریں کیا کہہ رہا ہے قرآن. قرآن کہہ رہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ, بلکہ وہ اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہے ہیں. انہیں زندگی دی گئی ہے, احیاء زندگی دی گئی ہے انہیں. تم سوچ رہے تم مردہ ہو گئے, انہیں غذا نہیں ملے گی, انہیں مال غنیمت نہیں ملے گا. تم مال غنیمت کھا رہے ہو, وہ اللہ کی دی ہوئی غذا کھا رہے. ایک پابندی لگائی, دوسرے زبان سے کہہ رہے تھے. اللہ نے دوسری پابندی لگائی, لا تقولوا لما يقتل فی سبیل اللہ امواتا, دیکھو اپنی زبان سے ہرگز انہیں مردہ نہ کہنا. توجہ کریں. تو 2 چیزوں پہ پابندی لگائی. پتہ چلا کہ اگر انسان اپنی زبان, دیکھیں بڑی عجیب بات ذہن میں آئی ہے, سنو ذرا بات, بڑی عجیب بات آئی ہے. 2 چیزوں پر اگر انسان کنٹرول رکھے تو برائیوں میں مبتلا نہیں ہو سکتا. ایک اپنے ذہنوں میں غلط فکر نہ لائے اور اپنی زبان سے غلط بات نہ کہے. صلوات پڑھنے کے ذہن میں غلط خیال آتا ہے تو پھر زبان سے ادا کرتا ہے. قرآن نے کہا کہ دونوں چیزوں پہ پابندی لگا دو. نہ شہید راہ خدا کو کہو زبان سے کہ وہ مر گئے, مردہ ہو گئے, اور نہ سوچو. اگر سوچ پر اور زبان پر پہرا لگ جائے تو پھر انسان بہتر عمل کرے گا, بدتر نہیں. صلوات پڑھنے کے لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ امواتا, دیکھو ہرگز زبان سے بھی انہیں مردہ نہ کہے بلکہ وہ زندہ. اب جب قرآن نے توجہ کرے, اب جب قرآن نے یہ 2 آیتیں نازل کی, اللہ نے قرآن میں جبریل آیا, پیغمبر نے سنایا کہ دیکھو اللہ اس طرح کہہ رہا ہے کہ تم شہید راہ خدا کے مرتبے کو نہیں جانتے, وہ زندہ ہے, وہ رزق پا رہے. اب جیسے ہی یہ جملہ سنا تو اب ان کے ذہنوں میں آیا کہ یہ تو بہت بڑا مرتبہ, یہ تو نمازی کا مرتبہ نہیں ہے, روزے دار کا مرتبہ نہیں ہے, حج والوں کا مرتبہ نہیں ہے, پیغمبر کے ساتھ ہم جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں جماعت سے, اس کا مرتبہ نہیں ہے. یہ تو جا کے مر جانا پیغمبر کی اتباع میں بہت بڑا مقام ہے. اب کہنے لگے یا رسول اللہ کاش یہ مرتبہ ہمیں بھی مل جاتا, کاش یہ مرتبہ ہمیں بھی مل جاتا. اب بوڑھے تھے وہ کہنے لگے, عورتیں تھیں وہ کہنے لگے, بچے تھے وہ کہنے لگے, مسافر تھا وہ کہنے لگا, بیمار تھا وہ کہنے لگا, اور سب چھوڑ دیجیے. ہم 1400 برس کے بعد شاہ عالم مرزا یہی سوچ سوچ کے دنیا سے گئے کہ اگر نبی ہوتے, امام ہوتے تو شاید ہمیں بھی جہاد کا موقع ملتا. ہم یہ سوچ رہے کہ ہمیں بھی موقع ملتا
پیغمبر نے کہا صبح قیامت تک آنے والے انسانوں گھبرانا نہیں، اگر تمہیں بھی جہاد کا ثواب چاہیے تو تمہیں کسی میدان جنگ میں جا کے خیبر، خندق، احد، بدر میں جان نہیں دینا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے یا رسول اللہ؟ پیغمبر نے فرمایا ماتا علی حب آل محمد مات شہیدہ، بس تمہیں میرے آل سے محبت کرنا ہے، اگر اس محبت میں مر گئے تو تمہیں بھی شہادت کا درجہ ملے گا۔ ایک اور صلوات پڑھیں مل کر محمد لیکن یہ بات میرے ناظرین و سامعین سنیں، خدا مرحوم جو اہل بیت کا چاہنے والا، جو آل محمد کا کلمہ پڑھنے والا، جو علی کی محبت اور ولایت میں اس دنیا سے گئے، اس کے دل میں بھی یہی خواہش ہے کہ اگر کاش کربلا میں ہم ہوتے تو ہم یہی کہتے ہیں نا زیادہ، کاش کربلا میں ہم ہوتے تو ہم بھی امام حسین پر قربان ہوتے، ہم بھی مولا کے اوپر جان دیتے۔ ہم ماتم کر رہے، مجلس کر رہے، تمام چیزیں اسی لیے تو کرتے ہیں کہ اگر وقت پڑے گا تو ہم اپنی جان دے دیں گے، وقت پڑے گا تو چاہے ہمارے سامنے آگ کا دریا کیوں نہ ہم پار کر جائیں گے۔ یہ ہماری عزاداری میں کچھ تبرکات اور رسومات اسی لیے رکھے گئے تاکہ ہمیں بار بار متوجہ کیا جائے، اور جو ہمارے بار بار متوجہ کیا جائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، چونکہ یہ خواہش پیدا ہوئی تو پیغمبر نے کہا مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، وہ لوگ جو اہل بیت کی محبت میں مر جائیں وہ شہید ہے، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، مگر شرط ہے محبت۔ اب کہیں جا کر دیکھیں کیوں شرط محبت ہے، اب کہیں گے محبت سے اور جہاد سے کیا تعلق ہے؟ وہاں تلوار چل رہی ہے، وہاں خنجر ہے، وہاں نیزہ ہے، سامنے موت کھڑی ہے۔ لیکن آپ ایک جملہ سنیں، تمام ناظرین سنیں، حاضرین بھی سنیں، کہتے ہیں کہ تلوار کا ضبط پھر بھی بھر جاتا ہے، زبان کا ضبط نہیں بھرتا۔ یہی ہے، سنا آپ نے، محاورہ ہے کہ بھائی تلوار کا ضبط، چاقو کا ضبط اگر ہمارے جسم پر لگا، تلوار لگی تو یہ 2 دن 3 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر کسی نے ہمارا دل توڑا یا ہم نے کسی کا دل توڑا تو کیا کہے گا؟ مولانا ہم کو چاقو مار دیتے چلتا ہے، مگر مولانا نے جو ہماری دل آزاری کی ہے نا، یہ بہت غلط کام کیا ہے۔ کہے گی کہ نہیں؟ پتا چلا کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کو اپنی زبان سے کچھ کہنا، ایسا الفاظ کہ جس سے اس کے دل پر ٹھیس پہنچے، یہ نہیں بھرتا، وہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے، ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ تلوار کا ضبط پھر بھی بھول جائے گا، زبان کا ضبط نہیں بھولے گا، زبان کا حملہ نہیں بھولے گا، زبان سے جو اسے ٹھیس پہنچی ہے نہیں بھولے گا۔ ذہنوں میں بات آ گئی، اور جو اب سمجھ میں آیا کہ وہاں جہاد ہے، وہاں سامنے میدان ہے، وہاں دشمن ہے، سب کچھ ہے، وہ گئے، گلا کٹایا، شہید ہو گئے۔ لیکن جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں انہیں درجہ شہادت کیوں مل رہا؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے تو ایسا عمل کیا ہے کہ انہوں نے نہیں کیا ہے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کیا کہنا اس لیے کہ ادھر اس نے کہا کہ علی ولی اللہ، ادھر اس نے کہا کہ اب علی کے چاہنے والے ہیں، کفر کا فتویٰ لگا، شرک کا فتویٰ لگا، بدعت کا فتویٰ لگا، نہ معلوم کیا کیا اسے کہا گیا، کہیں رافضی کہا گیا، کہیں خارجی کہا گیا، کہیں ناصبی کہا گیا، کسی نے کہا یہ مسلمان نہیں ہے، کسی نے کہا ان کا نماز و روزہ صحیح نہیں ہے۔ یہ بتائیے یہ 1400 برس سے جو ہم پر زبان کا حملہ ہو رہا ہے، میں نے کہا تلوار کا ضبط جو بھر جاتا ہے، تلوار کا ضبط بھر جاتا ہے، زبان کا ضبط نہیں بھرتا۔ شیعان علی دنیا والوں کے تانے اتنے سن سن کے پھر بھی علی کے دامن اور حسین کی عزاداری سے لپٹے ہوئے ہیں، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ میدان میں جا کے مر جانا آسان ہے اور تانے سن کے زندہ رہنا محبت میں یہ مشکل ہے۔ صلوات پڑھے بھی جو تانے سن کے زندہ رہنا یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، اور جو آپ الحمدللہ شیعان حیدر کرار حسین کے ماتمدار عزادار آج زندہ ہے۔ محرم قریب ہے، خدا ہم سب کو حسین کی عزاداری کرنے کی توفیق عنایت، خدا ہم سب کو امام حسین کی عزاداری کو عبادت سمجھ کے کرنے کی توفیق عنایت۔ بے شک بے شک، آپ یقین کریں خدا یہ مرحوم جو حسین کا عزادار اور ماتمدار یقیناً آل محمد کا چاہنے والا اس دنیا سے گزر گیا،
میرے عزیزوں میرے دوستوں، بس میں نے گفتگو کو آخری مرحلے میں داخل کیا۔ پیغمبر نے کہا کہ جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے، اور ایک دو حدیث نہیں ہے، میں اکثر پڑھا کرتا ہوں، جو مجھے سنتے ہیں مومنین، میں چاہتا ہوں کہ وہ حدیثیں دوہرا دوں تاکہ اس کا جو ثواب پر ہم کو ملے۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، من مات علی حب آل محمد مات تائبا، من مات علی حب آل محمد مات شافعا، من مات علی حب آل محمد مات مستقمل الایمان، من مات علی حب آل محمد مات بشرہ ملک الموت الی الجنہ، من مات علی حب آل محمد منکر نکیر فی القبر الی الجنہ۔ پیغمبر فرماتے ہیں اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، وہ زندہ ہے، وہ توبہ شدہ جائے گا، وہ بخشا ہوا جائے گا، وہ شفا شدہ جائے گا، اس کا ایمان کامل ہو جائے گا، تب جائے گا۔ اور صرف یہی نہیں، پیغمبر نے کہا کہ ملک الموت اسے موت سے پہلے بشارت دے گا، منکر نکیر اسے قبر میں بشارت دیں گے۔ اور اس کے بعد نبی فرماتے ہیں جہاں نبی نے، اب سنیں جملہ، جہاں نبی نے دوستی کے لیے کہا ہے وہیں نبی نے دشمن اہل بیت کے لیے حدیث بیان کی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ دوستوں کے لیے نبی کچھ کہیں اور دشمن علی کے لیے کچھ نہ کہیں۔ بھائی علامہ، توجہ فرمائیں، علامہ ابن کبیر نے اپنی تفسیر میں، جسے تفسیر در منصور کہتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ نبی نے جہاں یہ 10 حدیثیں محبت میں کہی، وہیں 2 حدیث پیغمبر نے دشمنی اہل بیت کے لیے یعنی آل محمد کے دشمنوں کے لیے کہا۔ نبی نے فرمایا من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، من مات علی بغض آل محمد مات منافقا۔ جو اہل بیت کے بغض میں مر جائے یا وہ کافر مرے گا یا منافق ہو کے مرے گا۔ سلام یا وہ کافر مرے گا یا منافق مرے گا۔ اتنی فضیلت ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کو۔ خدا کی قسم ہمارے پاس عزاداری ہے، ماتمداری ہے، جو امام حسین کا تذکرہ ہے، ہم سب کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ بس ہمیں اپنے کردار کو سنوارنا ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے شکم کو حرام سے بچانا ہے۔ توجہ، میں ان کے بچوں سے کہوں گا یقیناً ہر روز اپنے بابا کے لیے، اپنے والد کے لیے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، آپ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، صدقہ نکالیں تو ان کی طرف سے نیت کریں۔ لیکن ایک بات اور سنیں میرے ناظرین و سامعین، اگر ماں باپ نے اولاد کی اچھی پرورش کی ہے اور اولاد صالح اور نیک ہے، تو اگر وہ صدقہ نکالے اور نیت نہ بھی کرے تو ماں باپ کو اجر ملتا ہے۔ معصوم فرماتے اس لیے کہ یہ جو صدقہ نکال رہا ہے، یہ جو نماز پڑھ رہا ہے، یہ جو روزہ رکھ رہا ہے، یہ جو فرش ادا پہ جا رہا ہے، یہ جو ماتم کر رہا ہے، یہ جو زیارت پہ جا رہا ہے، یہ جو حج و عمرہ کر رہا ہے، یہ جو کار خیر کر رہا ہے، یہ جو صلہ رحم کر رہا ہے، یہ سب کس نے بتایا؟ یہ ماں باپ ہی نے تو بتایا ہے، یہ ماں باپ ہی تو اس کے ذمہ دار ہیں، یہ ماں باپ ہی تو اس کا ذریعہ ہے۔ تو خدا جانتا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے وہ ماں باپ کی اطاعت اور ماں باپ کی پرورش کا نتیجہ ہے۔ تو خدا آواز دیتا ہے تم نیت نہ بھی کرو، کار خیر تم کرو گے، صلہ تمہارے ماں باپ کو بھی ملے گا۔ صلوات پڑھیں گے دل کر۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو ہمارے دلوں میں اہل بیت کی، یہ مرحوم شاہ عالم مرزا ابن بادشاہ مرزا، خدا ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، خدا ان کے گھر والوں کو، بچوں کو، عزت افزائی کو سب۔ میرے دوستوں، میرے بس میں نے گفتگو اپنی تمام کی۔ یقیناً میں آپ کے سامنے زیادہ دیر تک حاضر رہ سکتا تھا، لیکن مجھے بھی ابھی جانا ہے، تو بس انشاءاللہ پھر موقع ملا پھر آپ کی خدمت میں کچھ اور باتیں عرض کروں گا۔ شہادت کا درجہ بہت بلند ہے، اسی وجہ، یہی وجہ تھی کہ کربلا میں حسین کے ساتھی ایک الگ طریقے کی نظر آئے۔ رات کے وقت شب عاشور جب کسی نے کہا کہ اپنے ساتھیوں کو آزما لیا ہے، بلکہ زینب کبریٰ خود حسین کی بہن، حسین کی ہمشیرہ، حسین کی ماجائی کہتی بھیا آپ نے اپنے ساتھیوں کو آزما لیا ہے کہ نہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو
کہ کل قربانی کا دن ہے، تیر و تبر، نیزے اور تلوار کو دیکھ کر، دشمن کے لشکر کی تعداد کو دیکھ کر کہیں آپ کے ساتھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑ دے۔ روایت بتاتی ہے کہ یہ جملہ سعید نے سن لیا اور کہا زہیر، حبیب، مسلم ابن سجا، تمہیں پتا ہے علی کی بیٹی ہمارے بارے میں کیا کہہ رہی ہے، ہمارے بارے میں کیا سوچ رہی ہے، تمہیں پتا ہے فاطمہ کی بیٹی کا، ارے یہ سوچنا بھی صحیح ہے۔ کہا ہاں، بس سب کے سب ایک بار جمع ہوئے اور آئے آقا حسین کی خدمت میں، اپنے گردنوں پہ تلوار اور نیزے اور تیر و تبر لگا کے کہتے آقا آقا، اگر آپ کی بہن کو ہم پر یقین نہیں ہے تو صرف آپ حکم دے دے، کل صبح تو بہت دور کی بات ہے، ہم اپنی گردنوں کو ابھی اس شب عاشور میں اپنی گردنوں کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھ دیں گے۔ حسین آواز دیتے مرحبا۔ اس وقت حسین نے کہا کہ جیسے ساتھی مجھے ملے، اے نانا آپ کو نہیں ملے، جیسے ساتھی مجھے ملے، اے بھیا آپ کو نہیں ملے، جیسے ساتھی مجھے ملے، بابا لیے مرتضی آپ کو ایسے ساتھی نہیں ملے۔ اے عزیزوں، کہاں دنیا میں کوئی ایسا ہے کہ جہاں امتحان نہ ہوا ہو سند پہلے مل جائے؟ حسین نے کہا دیکھو، اگر تم چلے بھی گئے چراغ بجھا کے کہا نا، کسے جانا ہے وہ چلا جائے، جسے جانا ہے وہ چلا جائے۔ خدا کی قسم، امام حسین نے کربلا میں چراغ نہیں بجھایا تھا، جس کو محسوس کیا شاعر مشرق مفکر مشرق کہتے، واقعی علامہ اقبال نے اس جملے کو محسوس کیا کہ حسین نے شب عاشور جو چراغ بجھایا تھا، کہتے بجھا تو دی مشعلے شب عاشور، بجھا تو دی مشعلے شب عاشور، چراغ ذہن کو لو تیز کر گئے شبیر، بجھا تو دی شب عاشور مشعلے، لیکن چراغ ذہن کی لو تیز کر گئے شبیر۔ یعنی امام حسین نے چراغ نہیں بجھایا تھا، بلکہ چراغ کی جو لو دھیمی ہو گئی تھی باطل طاقتوں کے ذریعے، یزید کے ذریعے، ابن زیاد کے ذریعے، شمر کے ذریعے اور وہ باطل پرست بنی امیہ کے ذریعے، حسین نے کربلا میں اس چراغ کی لو کو جو روشنی کے لیے اٹھتی ہے آگ، اسے اتنا بلند کر دیا کہ اب صبح قیامت تک کوئی اسلام سے بیعت نہیں مانگے گا، کوئی امامت سے بیعت نہیں مانگے گا۔ ہاں عزیزوں، حسین اپنے ساتھیوں کو آزما رہے تھے۔ میں کہہ رہا تھا کہ یہ واحد امتحان گاہ ہے کہ جہاں امتحان سے پہلے حسین سند دے رہے ہیں، دیکھو اگر تم چلے بھی گئے تو تمہارا جنت میں یہ مقام ہے، تمہارا یہ مقام ہے، تمہارا یہ مقام ہے۔ اور حسین کو اتنا اعتماد تھا اپنے ساتھیوں پہ کہ کہا نانا آپ کو ایسے ساتھی نہ ملے، بابا آپ کو نہ ملے۔ ہاں ہاں عزیزوں، عالم یہ تھا رات بھر کہ ہر کوئی حسین کا ساتھی یہ سوچ رہا تھا کہ کل جب صبح ہو تو سب سے پہلے مجھے رب کی اجازت ملے، مجھے مقتل میں جانے کو ملے، تاکہ فاطمہ کے لال پر ہم اپنی جان قربان کریں۔ ہر ایک شہید ایک دوسرے سے صحبت کر رہا تھا، جتنی دیر ہو رہی تھی اتنی دیر وہ شہید پریشان تھا کہ ہمیں آقا کیوں نہیں بھیجتے، لیکن حسین نے کسے پہلے بھیجا؟ جو مہمان تھا حسین کا، جسے حل کہتے ہیں، خدا مرحوم کی مغفرت کرے، وہ مجلس تمام ہے، علماء نے لکھا، پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کہ حل جو ہے وہ مہمان تھا، ابھی ابھی آیا تھا، اسے رہنا چاہیے تھا، مگر حسین نے اسے پہلے بھیج دیا اور وہ شہید ہو گیا۔ کربلا کا پہلا شہید ہے حل۔ عزیزوں، روایت بتاتی ہے اس لیے آقا حسین نے حل کو پہلے بھیجا دے کہ حسین کی نگاہ دے کے، اس لیے کہ وہ شرمندہ تھا، وہ گنہگار تھا، وہ حسین کی بارگاہ میں آ کے توبہ کر رہا تھا۔ حسین ابن علی چاہتے تھے کہ جتنی جلدی ہو اسے نانا کے ذریعے سے سیراب کر دیا جائے، بابا کے ذریعے سے سیراب کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ مہمان جتنی دیر رکتا حسین کو دیکھتا، چہرے پر ندامت ہوتی کہ میں حسین کو، اگر علی اکبر شہید ہو جاتے، عباس شہید ہو جاتے، اور محمد شہید ہو جاتے، اور جتنی دیر رکتا یہ سوچتا کہ میری
نہیں آزاد کے ہیں، میں کہوں گا آقا حسین حر کے بیٹے کے لاشے پر آپ آئے اور کہا ہے حر بیٹے کا لاشا باپ نہیں اٹھاتا، مگر آقا تھوڑی دیر میں ایک جوان فرزند کا لاشا ہوگا جس کے سینے پہ برچھی ہوگی، ارے آپ ہوں گے تنہا لاشا کیسے اٹھائیں گے؟ یہی وجہ تھی کہ حسین نے آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ آؤ، حسین سے علی اکبر کا جنازہ نہیں ہوگا۔ سیعلم الذین ظلموا ای القلب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، پروردگارا اس مجلس سید الشہداء کے ذریعے مرحوم شاہ عالم مرزا ابن بادشاہ مرزا کے درجات کو بلند فرما، ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو درگزر فرما، پروردگارا ان کی قبر کی برزخ کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما، میرے معبود اہل بیت کی مظلومی کے صدقے میں، امام حسین کے صدقے میں ان کے بچوں کو عزا قاری پور کے اہل خانہ کو سب کی جمیل عنایت فرما، ہر آفت ہر بلا سے انہیں محفوظ فرما، سوائے مگر سید الشہداء کو انہیں کوئی غم نصیب نہ فرما، پروردگارا ہمارے امام کے جلد سے جلد ظہور فرما، ہم سب کو بالخصوص مرحوم شاہ عالم مرزا کو امام کی آوان انصار میں شمار فرما۔ آپ سب سے گزارش ہے ایک بار سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم شاہ عالم مرزا ابن بادشاہ مرزا کی روح کو اصال کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، صراط الذین انعمت بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له اللہ الصمد خدا بخیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بارگاہ سید الشہداء میں برائے بلندی درجات مرحوم شاہ عالم ابن بادشاہ مرزا کی اصال ثواب کے لیے چند بند پیش کر رہا ہوں۔ یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، تمہارا دوست ہے تنہا، تمہارا دوست ہے تنہا، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، شہید کیسے ہوا وہ بتاؤ گے آ کر، تم حال مسلم بے کسی سناؤ گے آ کر، رقیہ تکتی ہے رستہ حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، لگاؤ اس سے بھی اندازے میری غربت کے، جہاں پہ ابن علی لکھنا تھا وہاں میں نے
دیا ہے ماں کا حوالہ، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ بتا رہا تھا اسے کوئی نہیں ہے میرا، تو بولی ثانی زہرا، حبیب آئے گا، ہے اس کو تم پہ بھروسہ، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ وہ جب یہ سنتی ہے کوفے سے آ رہے ہیں شقی، تو پوچھتی ہے ہمارا بھی آئے گا کوئی، دعائیں دے گی سکینہ، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ گوارا کر نہیں سکتی حسین کی غیرت، تمہاری زوجہ کی چادر کو لوٹ لے امت، تم اس کو چھوڑ کے کوفہ، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ در بطول دوبارہ جلایا جائے گا، تمہارے دوست پہ خنجر چلایا جائے گا، نہیں ہے وقت زیادہ، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ مجھے ہے یاد وہ لمحہ جو رب کی مرضی سے تم ہو کہ زندہ میری بات سننے آئے تھے، ہاں بلا رہا ہوں دوبارہ، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ چمکتے چاند کی ہم کو بھی دید ہو جائے، تم آؤ تو میرے بچوں میں عید ہو جائے، بہت اداس ہے کنبہ، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ، یہ خط نہیں سے بہنوں کی
آرزو سمجھو، ہمارے لفظوں کو زینب کی گفتگو سمجھو، بہن یہ کہتی ہے بھیا حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، بہن نے اس کو تکلم جو بھائی سمجھا تھا، پکاری شام غریباں میں ثانیے زہرا، ہمارا لٹتا ہے پردہ حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، حبیب آ جاؤ، حبیب آ جاؤ۔ برائے بلندی درجات مرحوم شاہ عالم ابن بادشاہ مرزا کی روح کو ایصال ثواب کے لیے مل جل کر ایک بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔